تو دو استادوں کے بیچ میں بات کرنا یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ مزید مشکل یہ کہ ہم سب کے بڑے استاد الاساتذہ جامع مسجد امروہہ کے معطر قدیم استاد حدیث حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کے سامنے بولنا یہ بھی مشکل ہے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو بڑا خطرہ ہے۔ بڑوں کے سامنے بات کرنا یہ جسارت ہوتی ہے اور مشکل کام ہوتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ بڑوں کے سامنے خشائی سے بچا جا سکے، لیکن بڑوں کا ہی حکم ہوتا ہے، اور یہ اس معنی پر ضروری بھی ہے کہ چھوٹے بڑوں کے سامنے بولنے لگیں تو ان کی غلطی کی اصلاح آسان ہو۔ جیسے درسگاہ میں طالب علم اپنے استاد کو سبق سناتا ہے تو اس نیت سے سنا دیتا ہے کہ غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے۔ ہم بھی اسی نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، ہماری گفتگو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو حضرت اصلاح کرنا۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد صادق صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی ہمارے بہت عظیم ترین سرپرست کہیے بڑے ہیں ہمارے، تو سب بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ انہی کے ذیل میں رہ کر کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے آخرت میں کامیابی اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اپنے بندوں سے جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ الگ الگ انداز کی ہوتی ہے۔ اپنے بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے، مخاطب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو الگ الگ انداز میں آواز دی جاتی ہے، الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ مخاطب بناتے ہیں۔ جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اس کا مطلب ہوتا ہے اے نبی، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ پکار ہے، متوجہ کر۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کا نام ہوتا ہے زید، تو کہتے ہیں اے زید، اے زید یعنی متوجہ ہو ہماری۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے پیغمبر۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ مختلف آیات میں بدلتا ہے۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اس کے بعد اگلا حکم آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ پہلے جو دو لفظ ہیں یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے پیغمبر سے کہ اے میرے پیغمبر، اے رسول، اے نبی، متوجہ ہو مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حکم آ رہا ہے۔ اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے لوگوں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھے،
اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب بنا کر کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے ارشاد کر رہا ہے، یہ عام انسانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ساری انسانیت کو مخاطب نہیں بنایا جا رہا ہے، یہ ساری انسانیت کو متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے اللہ ہونے کو اور نبی علیہ السلام کے پیغمبر اور نبی ہونے کو تسلیم کر چکے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم سب اسی کیٹیگری میں ہیں، یعنی گویا اس آیت کے ہم سب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام کے نام لیوا ہو، تو اگر اسلام میں آئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اقرار کیا ہے، اگر تم نے اس کو زبان سے کہا ہے، دل سے مانا ہے، تو پھر اسلام میں تھوڑا بہت آنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسلام میں آئے ہو تو پورے اسلام، یعنی اسلام کے کچھ احکام کو تسلیم کرو اور اسلام کے کچھ احکام کو چھوڑو، جو مرضی کے مطابق حکم نظر آئے اسے قبول کر لو، اور جو خواہش نفس پر چوٹ کرنے والا حکم ہو اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، اسلام میں آئے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل۔ ہمیں آج کی گفتگو میں یہ سمجھانا ہے کہ اسلام آخر ہے کیا، جس میں داخل ہونے کو ہم سے کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، تو ہم اس کو پورا کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، عیسائیت نام سے ایک دھرم پایا جاتا ہے، یہودیت کے نام سے ایک مذہب پایا جاتا ہے، ہمارے اس ملک میں بہت سارے بھائی سکھ کہلاتے ہیں، سکھ ازم ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے۔ ہمارے اس ملک میں بہت سارے بھائی جین کہلاتے ہیں، جین دھرم سے ان کا تعلق ہے۔ تو الگ الگ مذاہب سے جڑے ہوئے لوگ ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، ہم جس مذہب سے جڑے ہیں جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق دین اسلام سے، بلکہ باقاعدہ عقل کی روشنی میں اس کو واضح کروں گا کہ یہی دین سب سے برتر، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اگر کسی دین کو دین کہا جا سکتا ہو، کوئی دین ایسا ہو جو اس قابل ہو کہ اسے دین مانے، کوئی دین ایسا ہو جو اس قابل ہو جسے ہم قبول کریں، تسلیم کریں، جس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ فرماتے ہیں ایسا دین تو بس دین اسلام ہے، باقی کوئی دین اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی دھرم کو پڑھ لیجیے آپ، میرے کہنے سے نہیں، میرے کہنے سے مت مان لیجیے، آپ خود سے پڑھ لیجیے، خود سے مطالعہ کریے، آپ کو دنیا میں پائے جانے والے مذاہب عقیدہ تو بتائیں، عبادت کا طریقہ بھی سکھائیں۔ کسی بھی مذہب کو اٹھائیے، اس میں اس کے مذہب کے اعتبار سے آپ کو عقیدہ مل جائے گا کہ آپ کو یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا، آپ کو عبادات کا طریقہ مل جائے گا کہ آپ کو عبادت ایسے کرنی ہے، لیکن سانس
پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر قدم کی رہنمائی اگر کسی مذہب میں ملے گی اس کا نام اسلام۔ کیا آپ کسی دھرم کی کتاب سے یہ دکھا دیں گے کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستر ہونے کے آداب کیا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ بلکہ یہ کفار مکہ نے تو اس چیز کو بطور اعتراض پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے باقاعدہ بطور اعتراض یہ بات آئی کہ تمہارا پیغمبر عجیب پیغمبر ہے، تمہارا دین عجیب دین ہے، تم جس دھرم کو مانتے ہو، جس پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے کہ استنجے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کو فخری انداز میں تبدیل کر کے کہا کہ جی ہاں، یہ میرا مذہب ہے، میرا دین ہے جو ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے، استنجے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اسلام کی یہ خوبی کہ اسلام ہر عمل سکھاتا ہے، سانس لینے سے لے کر جب سے انسان نے سانس لینا شروع کیا، پہلے سانس سے آخر سانس تک، پیدائش کے بعد کے تمام طریقے سکھاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد کے آداب اور احکام سکھاتا ہے، نماز روزے کے آداب و احکام سکھاتا ہے، نکاح کے آداب و احکام سکھاتا ہے، تجارت کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، زندگی میں جس قدم پر بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے اس کی رہنمائی قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، نبی علیہ السلام کے کردار سے مل جائے گی۔ سونے کے آداب سکھاتا ہے کہ کیسے سونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ اسلام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں، اللہ ایک ہے، اسلام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، باقی اسلام بازار میں کیسے چلنا ہے اس کا طریقہ اسلام سے نہیں ملتا، ہمیں راستے سے کیسے گزرنا ہے اسلام سے اس کی رہنمائی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو ایسا نہیں ہے، اسلام کی رہنمائی ہر جگہ، اسلام میں پورے پورے داخل۔ اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے، یہی 5 چیزیں میری آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا مطلب ہے کہ ہمیں دل سے کن چیزوں کو ماننا ہے۔ دیکھو، عقیدے کا تعلق اعضاء سے نہیں ہوتا، ہاتھ پیر سے نہیں ہوتا، عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ ہمیں دل سے کن چیزوں کو تسلیم کرنا اور ماننا ہے، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک، مانتے نہیں مانتے اس بات سے؟ اللہ ایک ہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو بارش آ رہی ہے جس کی وجہ سے نظام تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، بہت سارے جلسے آج کل مستقل ادھر ادھر تبدیل ہو رہے ہیں، خود ہمارے جامع مسجد امروہہ کا پروگرام بھی باہر سے مسجد میں منتقل کرنا پڑا۔ یہ بارش کا نظام بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے، اللہ ہی جانتا اس مصلحت اور حکمت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، اسی کے اختیار میں اولاد کا دینا ہے، اسی کے اختیار میں اچھائیاں، اسی کے اختیار میں برائیاں، اسی کی جانب سے راحت و آرام کی زندگی، اور اسی کی جانب سے امتحان اور آزمائش کی زندگی۔ سارے حالات جن کو ہم اچھا سمجھتے ہو وہ بھی، اور جن کو ہم مشکل سمجھتے ہو وہ بھی، وہ سب کس کی طرف سے آتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا عقیدہ۔ ہمیں ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے اس عقیدے کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے اس ماحول میں اپنے اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور صرف اپنے نہیں، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، اپنی نسل کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو مختلف
مشنریوں کے پلاننگ کے تحت تعلیم گاہیں چل رہی ہیں، اسکول اور کالج چل رہے ہیں، ان میں ہمارے بچوں کو تعلیم کے نام پر ایمان سے، عقیدے سے اور دین اسلام سے محروم کرنے کی چال چل رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے، بچہ اسکول گیا ہے، تعلیم کے لیے گیا ہے، کالج گیا ہے، تعلیم کے لیے گیا ہے، لیکن بہت ہی خاموشی سے، بہت ہی تدبیر سے، بڑی چالاکی سے اس کے دل سے ایمان کی شمع کو نکالا جا رہا ہے اور مختلف تدبیروں سے کفر و شرک اس کے دل میں داخل کیا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے ترانے اور گیت اس کو سکھائے جا رہے ہیں، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس گیت کو گائیے، اور ان الفاظ کا اپنا ایک اثر ہے جو اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کو سورج کی عبادت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے سامنے نمسکار کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، اتنے پر بھروسہ مت کر لیجئے، اتنے پر اعتماد مت کیجئے، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں عمر میں سب، مجھے نہیں کہنی چاہیے یہ بات، لیکن بطور مذاکرہ کہہ رہا ہوں، اتنے پر بھروسہ مت کریے کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جن کی نسلیں ایمان سے جڑی تھی، آج وہ ایمان کا سودا کیے رہے ہیں۔ اگلی نسل کی حفاظت کی فکر کیجیے، اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے، اسے اچھی اور دینی تعلیم گاہوں سے جوڑیے، اسے مدارس سے جوڑیے، اسے مساجد سے جوڑیے، اسے مکاتب سے جوڑیے، قرآن کی تعلیم سے جوڑیے، حدیث کی تعلیم سے جوڑیے، اہل علم اور علماء کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ دیجیے اور ان سے کہیے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اس کے ایمان کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے قرآن کا علم دیجیے، آپ اسے حدیث کا علم دیجیے، آپ اسے نماز کا علم دیجیے، آپ اسے روزے کا علم دیجیے، آپ اس کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیجیے، ایمان کی چنگاری اس کے دل میں جلا دیجیے، دنیا کے کسی ماحول میں جائے ایمان کا سودا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ ایمان مفصل کے اندر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سب ہمارے عقائد ہیں۔ آمنت باللہ، میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، میرا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پر، ورسلہ، رسولوں پر، وکتبہ، اس کی طرف سے آنے والی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر وہ اچھی ہو یا بری ہو، من اللہ تعالی، وہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، سارا نظام اللہ نے طے کیا ہوا ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ ہر ایک پر میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، وقت میں اتنی گنجائش ہے، البتہ اتنا پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا کہ اسلام چند چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں نمبر 1 پر عقائد آتے ہیں، ہمارے عقائد مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب الحمدللہ اپنے عقائد کے اعتبار سے پختہ ہیں، مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جان تو جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو۔ حالات کتنے بھی دشوار ہو، آزمائش ہو یا امتحان ہو، کیسی گھڑی آ جائے، جان دے دیں گے مگر ایمان سے کوئی سبب نہیں۔ انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ اسلام میں نمبر 2 عبادات ہے۔ عبادات کے اندر نماز ہے، عبادات کے اندر روزہ ہے، عبادات کے اندر زکوٰۃ ہے، عبادات کے اندر حج ہے، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چوراہے آباد، ہوٹل آباد، چائے خانے آباد، اور کون لوگ بیٹھے ہیں پردوں کے پیچھے؟ میرا اور آپ کا بھائی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا دوست کلمے والا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نام لیوا کہتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے، میرا ایمان ہے اللہ پر، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے بنایا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، تو نبی کا امتی کہتا ہے، کیسا امتی
پڑھتی ہے تو کہ تیرے عمل سے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، تیرے عمل سے اسلام پر دھبا لگتا ہو، تیرے عمل سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہو، اور دین متین اور یہ دین محبوب جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا، اللہ کے نزدیک نہایت اعلیٰ عرفہ اور برتر دین تھا، تیرے عمل سے اس کی سارے عالم میں رسوائی ہو رہی ہے کہ تو مسلمان ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تو اللہ کی غلامی میں ہے، اللہ کے حکم پر صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا، اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کے لیے تو صبح سے شام تک اپنی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسا ایمان ہے تیرا، کیسی محبت ہے تیری نبی سے، اور کیسی محبت ہے تیری اللہ سے۔ یہ عبادات کا پہلو ہے۔ نماز میں دیکھیں تو نماز کی یہی صورتحال ہے، بارہ ماہ روزے کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب رمضان میں روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، تراویح میں بھی ہم ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، 10 دن کا پڑھ لیا اس کے بعد آزادی ہو گئی، 5 دن کا پڑھ لیا اس کے بعد آزادی ہو گئی، اور مختلف مسالک اور مختلف طبقات فتنوں کی شکل میں ابھرتے رہتے ہیں، انہوں نے مزید کنسیشن دے دیا کہ اتنی پڑھ لو اور اتنی نہ پڑھو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عبادات یہ اسلام میں نمبر 2 پر آتی ہے۔ اگر ہم عقائد میں پختہ ہیں لیکن عبادات میں کمزور ہیں تو معذرت کے ساتھ ہم 100% مسلمان نہیں ہیں، 20% ہے بس۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جائے، عقائد بس 20% کا اسلام ہے، عبادات پھر 20% کا اسلام ہے، معاملات میں پھر 20% آئے گا، معاشرت میں پھر 20% آئے گا، اور اخلاق میں پھر 20% آئے گا۔ ہمیں اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ بیٹا اسکول نہ جائے تو ابا کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور مسجد میں نہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسکول میں فیس جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، کیوں نہیں تو اسکول گیا، لیکن مسجد میں فجر میں کیوں نہیں آیا، ظہر میں کیوں نہیں گیا، عصر میں کیوں نہیں تھا، مغرب میں کیوں نہیں تھا، عشاء میں کیوں نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دے دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے تو اس کی پٹائی کی۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس پہلو پر کبھی غور کیا، ٹھنڈے دل سے سوچا انہوں نے اس بات کو کہ میرا بیٹا میری بیٹی نمازوں سے جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں، روزوں سے جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اگر حج کی فرضیت کا وقت ہے اور مالی اعتبار سے پختہ ہیں، حج فرض ہے تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، اللہ کے دربار میں معافی نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے سوال ہے، کوئی نہیں بچ پائے۔ لہذا ہمیں اپنی عبادات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ نمبر 3 معاملات، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو میں نے اب تک ذکر کی ہیں جن میں ہم تقریباً کسی نہ کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو تم، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہاں تک کافی حد تک مسلمان ساتھ دے گا کہ جی ہاں ہم عقائد میں بھی ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نے جنت و جہنم بنائی ہے، ہم مانتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم مانتے ہیں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم نمازوں کو بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم ساری عبادات کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے جڑے ہیں، لیکن صرف اسلام اتنے ہی کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نمبر 3 پر معاملات کنہیں کہا جاتا ہے؟ کاروبار میں کیا حال ہے ہمارا؟ ہم تول رہے ہیں تو کتنا تول رہے ہیں، ہم ناپ رہے ہیں تو کتنا ناپ رہے ہیں، ہم اگر عیب والی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے عیب کو چھپا کر بیچ رہے ہیں، بتا کر نہیں بیچ رہے۔ اللہ کے بندو، اسے ہم نے اسلام نہیں جانا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مدارس کے علماء سے پوچھئے، مستقل کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس تعلق سے، ہدایہ کی جلد 47 کتاب
किताबुल बुयू, पूरे साल में इतनी मोटी किताब सिर्फ किसी काम की नहीं। मामलात से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला फरमाते आप अगर दुकानदार हैं, गौर कर लीजिए कितनी खतरनाक बात अल्लाह ने फरमाई, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, कि तबाही और हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। जब वो नाप कर या तोल कर किसी चीज को लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब नाप कर या तोल कर देते हैं तो कटौती। इसीलिए मैंने ये आयत पढ़ी, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, इस्लाम सिर्फ अकाइद तक महदूद नहीं है। हर शख्स गौर करे, मैं भी गौर करूं। मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा कभी आप समझे हम आकर नसीहत कर गए, मैं भी गौर करूं। मैं भी किसी मदरसे का मुलाजिम हूं, मेरे ऊपर भी पाबंदियां हैं, मैं कहीं डंडी तो नहीं मार रहा। मदरसे ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है कहीं मैं कोताही तो नहीं कर रहा हूं। मदरसे से जो मेरे मुआमलात तय हुए हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप 8 बजे से आएंगे, 12 बजे तक पढ़ाएंगे, फिर आप 2 बजे से आएंगे, फिर 4 बजे तक पढ़ाएंगे, ये पढ़ाना है। बच्चों की निगहबानी है, बच्चों की तरबियत है, उनकी नमाजों की हिफाजत है, उनकी बोलचाल की हिफाजत है, उनकी सफाई सुथराई की हिफाजत है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि मेरा जो मामला अरबाब मदरसा से तय हुआ था मैं उस मामले में पूरा उतर रहा हूं। मामलात में सारी चीजें आती हैं, मामलात में कारोबार भी आएगा, मामलात में तिजारत भी आएगी, मामलात में दुकानदारी भी आएगी, मामलात में लेना देना खरीदना और बेचना भी आएगा, मामलात में मुलाजमतें भी आएगी। कितनी अजीम तरीन फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताजिर के लिए फरमाई। हम ये समझते हैं तिजारत तो दीन ही नहीं है, अजीम तरीन हिस्सा है दीन का तिजारत, जन्नत में जाने का। और सिर्फ जन्नत में जाने का नहीं, अंबिया के साथ हश्र होने का भी जरिया बन सकता है। इंसान अगर वैसी तिजारत करे जैसी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, ऐसा ताजिर जो सदूक यानी सच बोलता। दूध है तो बतला देता हो कि जी है इतना पानी, पेट्रोल है तो बतला देता हो कि जी इतनी डंडी मार ली मैंने। अगर कोई चीज बेच रहा है और उसमें कोई कमी है तो उसको बतला दे कि इसमें आए, इसके साथ खरीदना चाहो तो खरीद लो। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, और अमानतदार हो, कमी न करता हो ना तोल में। मैं नहीं फरमा रहा हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, जिनकी सदाकत की गवाही कुफ्फार मक्का ने दी, दुश्मनों ने, वो फरमा रहे कि ऐसा ताजिर इसका हश्र कल क़यामत में मअल नबिय्यीन अंबिया के साथ होगा, व सिद्दीकीन और सिद्दीकीन के साथ होगा, व शुहदा और शुहदा। बताइए कहां शुहदा अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और कहां कुछ भी नहीं, बस तिजारत की ईमानदारी से करनी है और मकाम वहां तक पहुंचता। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ये जैसे अकाइद में रहनुमाई करता है, जैसे इबादत में रहनुमाई करता है, वैसे ही रहनुमाई करता है मामला। इसी तरह से इस्लाम का छोटा हिस्सा मुआशरत, आए दिन खबर आती है बाप बेटे में नहीं बन रही, बहू में और सास में नहीं बन रही, नंद में और भाभी में नहीं बन रही, दुरानी में और जिठानी में नहीं बन रही, और इन सबको तो छोड़िए खुद शौहर और बीवी में नहीं बन रही। शादी हुई 1 महीना सही से नहीं गुजर रहा है, वो अपने घर बैठी है, वो अपने घर नाक फुलाए बैठा है, वो इस नाक उसने अपनी नाक का मसला और उसके खानदान ने अपनी नाक का मसला बना दिया है कि जब तक बुलाने नहीं आएगा जाऊंगी नहीं, और उसने अपनी नाक का मसला बना दिया है कि मैंने कोई भेजा था उसको, अपने आप गई है तो अपने आप आएगी। इसलिए कि हमने हुकूक को नहीं जाना, मुआशरत को नहीं पहचाना, हमने सीखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि निकाह क्या चीज है और कुरान और शरीयत और सुन्नत और अहादीस के एतबार से क्या अहकाम और आदाब। बाप ये समझता है कि बस मेरे ही हुकूक है बेटे पर, और बेटा ये समझता है कि बस मेरे ही। हर बंदे को अपने हुकूक याद हैं, लेकिन उस पर क्या हुकूक है वो किसी को याद नहीं।
باپ کے حقوق ضرور ہیں اولاد پر، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں باپ پر. بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر. ماں کے حقوق ہیں بچی پر، بچے کے حقوق ہیں ماں پر. استاد کے حقوق ہیں شاگرد پر، اور شاگرد کے حقوق ہیں استاد پر. یہ معاشرت کی چیزیں ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کا ماحول کیسے سدھرے گا، کیسے سنبھلے گا، کیسے گھر جنت کی نظیر بنے گا، کیسے گھر کا ماحول بہتر ہوگا جب ہر شخص اسلامی احکام، اسلامی قوانین اور اسلامی آداب کی روشنی میں یہ جانے گا کہ شوہر اگر میں ہوں تو بیوی کے یہ حقوق ہیں مجھ سے متعلق، اگر میں باپ ہوں تو اولاد کے یہ حقوق ہیں مجھ سے متعلق، اگر میں اولاد ہوں تو باپ کے یہ حقوق ہیں مجھ سے متعلق. اور ہر دائرے میں رہ کر ہر شخص اپنے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے. مگر اسے ہم نے اسلام سمجھا ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں بس اسلام نام ہے نماز پڑھنے کا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ہرگز نہیں. اسلام کا اہم ترین حصہ ہے معاشرت، اور نبی علیہ السلام نے سب کر کے دکھایا. نبی علیہ السلام نے بحیثیت والد، نبی علیہ السلام بحیثیت شوہر، نبی علیہ السلام بحیثیت معلم، نبی علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اپنی زندگی کو امت کے سامنے آئیڈیل بنا کر رکھا ہے، نمونہ بنا کر رکھا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کامل نمونہ ہے. اللہ اکبر. کیا کیجئے، جس ذات اقدس کو اللہ نے نمونہ بنایا، نہ اس کا چہرہ ہمیں معلوم کہ کیسی پیاری اور نورانی داڑھی تھی، نہ اس کا لباس ہمیں معلوم. آج ہم نے، ہر شخص نے، بڑوں نے بھی، چھوٹوں نے، جوانوں نے بھی، بزرگوں نے بھی، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی، بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے لیے خود آئیڈیل تلاش لیے ہیں، خود نمونے بنا لیے ہیں. کسی کو کوئی ایکٹر اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی ایکٹر اچھا لگتا ہے، کوئی کسی ہیرو کا دیوانہ ہے، کوئی کسی ہیروئن کا دیوانہ ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ ذات، میرے آقا سے جمیل ذات، میرے آقا سے حسین ذات، میرے آقا سے خوبصورت ذات، میرے آقا سے بہترین کردار کی ذات کا ہو سکتا ہے. جس کو اللہ نے نمونہ بنایا اسے ہم نے پس پشت ڈال دیا اور دنیا کے انسانوں کو نمونہ بنا دیا. گھر کا ماحول بدتر سے بدتر. ہم نے اسے اسلام نہیں جانا، ہم نے اسے اسلام نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے. مولانا صاحب تو بس اتنا بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. نہیں، مولانا صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ تم اگر شوہر ہو تو بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اور تم اگر بیوی ہو تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم اگر باپ ہو تو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم اگر اولاد ہو تو باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ بھی اسلام سکھایا. نمبر 5، اسلامی احکام کے اندر اخلاقیات. ہمارے اخلاق دیکھ لیجئے گا. ابھی 2 دن کے بعد آ رہی ہے ایک مبارک رات، جس رات نے اشاعت اسلام کا نہیں بلکہ اس رات میں ہمارے جوانوں نے اگر کوئی اسلام کے قریب بھی آنا چاہ رہا ہو تو اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بننے کا کردار ہے. یہ ساری دنیا میں جاتی ہیں تصویریں. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ زمانہ لد گیا. پوری دنیا میں پہنچتی ہے بات، پوری دنیا دیکھتی ہے ایک عمل کو، پوری دنیا کے سامنے جاتی ہے زبان سے نکلنے والی آواز. چوراہوں پر، راستوں پر جو ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے شب برات میں، اس میں ساری دنیا میں یہ منظر جا رہا ہے. اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہے اسلام. استغفر اللہ، اس سے دور ہی یہ صورت ہے. حالانکہ ہمارے اخلاق یہ تھے کہ ہمارے اخلاق اگر دیکھے گئے تو دور سے دیکھنے والا کہتا تھا اچھا یہ ہے اسلام، اس کو تو مان لینا چاہیے، اس کو تو قبول کر لینا چاہیے. آقا علیہ السلام نے 23 برس کی مختصر سی زندگی میں جو اسلام کی چاہے پرچم لہرایا تھا، یہ تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق. آج ہمارے اخلاق، پڑوسی ہم سے پریشان،
آس پاس کے ملنے جلنے والے رشتے دار ہم سے پریشان، ہمارے کردار کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو تف کرے دنیا ہم پر، گالیاں دے ہم، برا بلا کہیں ہمیں، اور کیا اس کو کیا وضاحت کریں اس کی ہم، کون نہیں جانتا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت ذلیل خار کوئی اگر ملت، کوئی اگر قوم ہو رہی ہے تو کون نہیں جانتا؟ ظلم کا شکار ہم، ذلیل ہم، خار ہم، رسوا ہم، اس لیے کہ نہ عقائد میں پختہ، نہ عبادات میں پختہ، نہ معاملات میں پختہ، نہ معاشرت میں پختہ، اور نہ اخلاقیات میں۔ ہمارے اخلاق نبی علیہ السلام جیسے ہوں، ہمارا عمل دیکھے انسان، ہمارا کردار دیکھے انسان، ہماری زندگی دیکھے انسان، ہمارا بولنا چالنا دیکھے انسان، ہماری سچائی اور امانت داری دیکھے انسان، اور متاثر ہو جائے اور آئے اور آ کر کہے کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ مسلمان ہو، اتنا پیارا دین ہے کلمہ۔ آپ حیرت کریں گے، نبی علیہ السلام کی تقریباً 13 سالہ زندگی ہے نبوت والی مکے میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تقریباً 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، 13 سال مکے میں نبوت والی زندگی ہے، اور 10 سال مدینہ المنورہ میں زندگی ہے نبوت والی۔ لیکن اسلام کی جو پھیلنے کی رفتار، غور کریے گا ہماری بات، اسلام کے پھیلنے کی جو رفتار ہے، سب سے زیادہ اسلام کس پیریڈ میں پھیلا ہے؟ کون سا حصہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جہاں اسلام نے رفتار پکڑی ہے؟ وہ حصہ وہ ہے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک، 1.5-2 سال کا وقت ہے، زیادہ نہیں ہے۔ میری جو یاد پڑ رہا ہے، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں، بس اس پیریڈ میں اسلام نے رفتار پکڑی ہے۔ اس لیے کہ آپس میں جب صلح رہی اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا، لڑائی نہیں رہی، جنگیں نہیں رہی، صلح اور مصالحت کے ساتھ زندگی آگے بڑھی، تو اہل اسلام کو اہل کفر سے ملنے کے مواقع، آپس میں ملاقاتیں ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے آنا جانا ہوا، اور وہ کفر والے اسلام والوں کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ کل تک تو اس کی زندگی عجیب تھی، آج تو یہ بڑا پاک باز بن گیا ہے، یہ نمازوں کا عاشق بن گیا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ امانت دار بن گیا، اس کی زندگی اکثر تبدیل ہو گئی۔ تو کفار نے، اسلام کے دشمنوں نے جب اسلام والوں کو اور کلمے والوں کو اور ایمان والوں کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھا، تو متاثر ہو گئے، کلمے کی دولت سے معلومات، اخلاق سے اسلام پھیلا۔ آج انہی اخلاق کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، نہ اسلام کی اشاعت ہو پا رہی ہے اور نہ ہماری ترقی اور عروج مل پا رہا ہے، ہم ذلیل و خوار۔ یہ اسلامی احکامات ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں عقائد کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، عبادات کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، معاملات کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، معاشرت کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، اخلاق کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ۔ اب ہم سب جائزہ لیں، میری بات تقریباً پوری ہو رہی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہم سب جائزہ لیں، کیا ہم سب، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کیا ہم سب اسلام میں پورے داخل ہیں؟ جی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھا، مبارک ہو جی، عبادات بھی ٹھیک ہے، بہت مبارک، لیکن معاملات کا کیا حال ہے؟ معاشرت کا کیا حال ہے؟ اخلاق کا کیا حال ہے؟ ہر دائرے کو سمجھنا ہے، اور سمجھیں گے کہاں جا کر؟ آخری بات، مدارس سے جڑیے، دینی تعلیم گاہوں سے جڑیے، دینی تعلیم گاہوں سے اپنی نسلوں کو جوڑیے۔ علماء بتائیں گے کہ عبادات کیسے ادا ہوں گے، علماء بتائیں گے عقائد کو کیسے تسلیم کیا جائے گا، علماء بتائیں گے معاملات کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، علماء بتائیں گے کہ معاشرت کے سلسلے میں شرعی آداب کیا ہیں، علماء بتائیں گے کہ اخلاقیات کیا ہیں،
اگر ہم نے اہل علم سے ربط قائم نہ کیا، اپنے آپ کو مدارس سے نہ جوڑا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور قرآنی تعلیم سے نہیں جوڑا، تو نہ ہم جان سکیں گے نہ عمل کر سکیں گے۔ جانیں گے مدرسے سے جڑ کر، مدرسے کی تعلیم سے جڑ کر، اور جب جانیں گے تو اللہ تعالیٰ ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو ملے گا۔ یعنی اپنے آپ کو دین اسلام پر قربان کرنا، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو اسلامی احکام کے تابع کر دے، جب تک مسلمان نہیں ہے۔ ہم سب کو بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے اور غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمانی احکام پر کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، کتنا چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔